سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله والكرم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم. تسلیم کریں کہ آپ لوگ ذرا محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ. ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں. آپ حضرات ادھر ہو جائیے, تھوڑی دیر وقت ہے, مکمل طور پر سنجیدگی کے ساتھ سنیے اور دیکھیں کہ اللہ کے ولیوں کا مقام اللہ نے کتنا بلند فرمایا ہے, اور ولیوں کے مقام پر جب اللہ اتنا بلند فرماتا ہے تو نبیوں کے مقام پر کیا عالم ہوگا. ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ. اولیاء کو بھی بہت ہلکے میں لیا ہے, ہمارے جب نبیوں کو نہیں ہم نے چھوڑا تو پھر اولیاء کرام کیا ہے. لیکن اگر اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو ہم سب کے لیے سب سے بڑی چیز ہے قرآن, اور قرآن مقدس کے بعد حدیث مبارکہ ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا مقام اللہ بلند فرماتا ہے. اس پوری دنیا میں انسانی سماج میں رہنے والے ہر طرح کے لوگ بسا کرتے ہیں. آپ کے معاشرے میں کوئی پڑھا لکھا آدمی بھی زندگی گزارتا ہے, آپ کی سوسائٹی میں کوئی ان پڑھ بھی زندگی گزارتا ہے, اسی معاشرے میں وقت کا پرائم منسٹر بھی زندگی گزارا کرتا ہے, اسی معاشرے میں وقت کا انجینئر بھی زندگی گزارا کرتا ہے, اسی انسانی سماج میں ڈپٹی کمشنر بھی زندگی گزارا کرتا ہے, اسی سوسائٹی کے اندر وقت کا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی زندگی گزارا کرتا ہے. ایک لائق بھی اسی معاشرے میں زندگی گزارتا ہے, ایک پڑھا لکھا انسان بھی اسی معاشرے میں زندگی گزارتا ہے, اور ایک ان پڑھ بھی اسی معاشرے میں زندگی گزارتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کروں, کیا ہر طرح کا انسان زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہوا کرتا ہے؟ کیا جس طریقے سے انسانی سماج میں زندگی گزارنے والا ایک پڑھا لکھا انسان زندگی گزارتا ہے, یا ایک ان پڑھ کی زندگی گزارنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے؟ کیا جس طریقے سے وقت کا انجینئر کھاتا ہے, کیا جو غیر انجینئر ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کھاتا ہے؟ کیا جس طرح کسان زندگی گزارا کرتا ہے, کیا دوسرے بھی اسی طرح زندگی گزارا کرتے ہیں؟ تو آپ کو جواب ہوگا ایسا ہرگز نہیں ہے, کہ نہیں ہے؟ آپ حضرات ادھر متوجہ ہو جائیے. آپ کا جواب ہوگا ہرگز ایسا نہیں. کہیں کہ انجینئر رہتا ہے سماج میں لیکن اس کا کھانا انسانوں کے کھانے کی طرح نہیں ہوتا. بی اے رہتا ہے انسانی سماج میں لیکن اس کا چلنا انسانوں کے چلنے کی طرح نہیں ہوتا. وقت کا عالم رہتا ہے انسانوں کی جماعت میں مگر اس کا دیکھنا انسانوں کے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا. وقت کا پی ایم رہتا ہے انسانوں کی جماعت میں مگر اس کا سونا انسانوں کے سونے کی طرح نہیں ہوتا. اگر اتنی باتیں آپ سمجھ چکے ہیں تو اگلی بات کا استقبال کیجیے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان
زندگی گزارا کرتے ہیں، انسانی سماج سے رہا کرتے ہیں، لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انسان سب ہے مگر ہر انسان نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور کے ساتھ یا رسول اللہ، ہر انسان کی طرح نہیں ہوتا، ہمارا انجینئر دوسروں کی طرح نہیں ہوتا، وقت کا پیم دوسروں کی طرح نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ رہتا ہے انسانوں کی جماعت میں، مگر اس کا رہنا عام انسانوں کے رہنے کی طرح نہیں ہوتا، اس کا چلنا عام انسانوں کے چلنے کی طرح نہیں ہوتا، اس کا بولنا عام انسانوں کے بولنے کی طرح نہیں ہوتا، اس کا دیکھنا انسانوں کے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا، اس کا سننا انسانوں کے سننے کی طرح نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے کیسے ہوتا ہے؟ حدیث قدسی کی روشنی میں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پوری دنیا اپنی طبیعت سے کھاتی ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنی طبیعت سے نہیں بلکہ رب کی شریعت کے مطابق کھاتا ہے۔ وہ وہی کھاتا ہے جس کا دیکھنا اللہ کو پسند ہوتا ہے، وہ وہی بولتا ہے جس کا بولنا اللہ کو پسند ہوتا ہے، وہ وہی چلنا ہے جس کا چلنا اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ دنیا اپنے حساب سے دیکھتی ہے، لیکن اللہ کے ولی کا دیکھنا کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا چلنا اللہ کا چلنا ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے۔ اور جب اپنی زندگی کو اللہ کا ولی اللہ کے لیے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اس کے تحت اللہ کے آسمان کی باتیں مانتے ہیں، اللہ کی زمینیں بھی باتیں مانتی ہے، اللہ کی مخلوقات بھی باتیں مانتی ہے۔ رہتا زمین پر ہے مگر اس کی حکومت آسمان والوں پر ہے۔ حضرات آپ کہیں گے کیسے ایک انسان ہے انسانی سماج سے رہتا ہے مگر اس کا دیکھنا اللہ کے دیکھنے کی طرح کیسے ہو گیا، اس کا چلنا اللہ کے چلنے کی طرح کیسے ہو گیا، اس کا بولنا اللہ کے بولنے کی طرح کیسے ہو گیا۔ قربان چاہیے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور مذہب اسلام انبھٹی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ خود بھی حقیقت سکھاتا ہے، دوسروں کو بھی حقیقت سکھانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبے بیان کیے ہیں، اللہ کے ولیوں کی شان جو خود رب نے بیان کی ہے، اسے آپ ملاحظہ کرنے کی کوشش کیجیے اور اس سے پہلے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ حدیث قدسی کا ریفرنس نوٹ کریں، بخاری شریف جلد ثانی کتاب الرقاق باب التواضع پیج نمبر 963 کی حدیث پاک ہے۔ عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته كبجسم میں نے آقا کی حدیث پڑھی ہے، حدیث اسے کہتے ہیں میرے آقا نے جو چلتی پھرتی زندگی میں فرما دیا وہ حدیث، میرے آقا نے جو چلتی پھرتی زندگی میں کام انجام دیا وہ حدیث، اور صحابہ کرام کے درمیان کسی صحابی نے کوئی بات کہی اور آقا نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس خاموش تائید کا نام ہے تقریر۔ اب ملاحظہ فرمائیے یہ تو نارمل حدیث کی تعریف میں نے آپ کے سامنے کی ہے، لیکن ایک مخصوص حدیث جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے جس کے راوی مصطفیٰ ہوتے ہیں اور فرمانے والا قدرت کائنات ہوتا ہے، وہ حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ حدیث قدسی کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے اور ولیوں کی شان دیکھیے کہ اللہ اپنے ولیوں کی شان کو خود اپنے فرمان سے کتنا بلند فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس کسی نے میرے کسی دوست سے عداوت رکھی اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کہہ دیجیے اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے دوست سے
اگر کوئی عداوت رکھتا ہے، اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے تو خود رب اس شخص سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، بندے سے جب رب خود جنگ کا اعلان کرے تو پھر اس بندے کا حشر کیا ہوگا، اس بندے کا انجام کیا ہوگا؟ اور جب اللہ کے ولی سے کوئی عداوت ہو، نبی مقام اور ولیوں کے مقام سے کئی گنا زیادہ، بلکہ بہت زیادہ اللہ نے نبیوں کے مقام کو بلند فرمایا ہے۔ جب ولیوں کے مقام پر اللہ اتنا ناراض کہ اگر کوئی اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے تو اس سے جنگ کا اعلان فرما دے، تو پھر جب نبی سے کوئی دشمنی رکھے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ملاحظہ فرمائیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ہم نے ولایت کے طریقے کو بہت ہلکے میں لے لیا ہے، جس کو دیکھا اس کو ولی مان لیا۔ کبھی ہم نے لمبے کرتے والے کو دیکھا تو ولی مان لیا، لمبے پائجامے والے کو دیکھا تو ولی مان لیا، بڑی بڑی تسبیحات کے پڑھنے والے کو دیکھا تو ولی مان لیا۔ لیکن سنیے، اللہ کی ولایت اسی وقت حاصل ہوگی جب اللہ کسی بندے کو ولایت عطا فرمانا چاہے گا۔ کوئی صرف اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ ولایت عطا کرنے کے لیے راضی نہ ہو جائے، جب تک حضور کی آنا نہ ہو جائے۔ غور سے سنیے، اللہ ولایت کیسے عطا فرماتا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے میں سب سے پسندیدہ فرائض ہے، یعنی فرائض چھوڑ کر کے اللہ کی فرض عبادتوں کو چھوڑ کر کوئی اللہ کی ولایت حاصل نہیں کر سکتا۔ فرض نماز چھوڑ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، فرض روزے چھوڑ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور فرض کے ساتھ ساتھ بندہ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، نفل عبادتوں کو کرتا ہے، نفل نمازیں ادا کرتا ہے، کرتا جاتا ہے، فرائض بھی ادا کرتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، ایک مقام وہ آتا ہے کہ رب فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سب اللہ کے بندے ہیں، ایک امیر بھی اللہ کا بندہ ہے، غریب بھی اللہ کا بندہ ہے، انجینئر اللہ کا